بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کے کرم اور فضل سے فضل ہے جس نے ہمیں زندگی کی بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، اور اللہ رب العزت کا یہ سب سے بڑا کرم اور فضل ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا اور اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی بنایا۔ باقی کروڑ ہا نعمتیں اللہ رب العزت کی ایک طرف، اور یہ سب سے بڑی نعمت ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں مسلمان پیدا کیا ہے، اور ہمیں بائی برتھ اسلام کے اندر ہم جب پیدا ہوئے ہیں تو مسلمان تھے اور مسلمان ہیں الحمدللہ۔ جب بھی اسلام پر کوئی آنچ آتی ہے، اسلام پر کوئی حملہ ہوتا ہے، اسلام پر کوئی زیادتی کی جاتی ہے اور اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے، تو ہر مسلمان کا جو دل ہے وہ تڑپتا ہے، اسے ملال آتا ہے، اسے ناراضگی ہوتی ہے کہ یار اس کا کوئی جواب دینا چاہیے اور اس کا کوئی حل ہونا چاہیے۔ اسلام کوئی بھی دنیا میں کوئی بھی مذہب ہے، کوئی بھی نظام ہے، کوئی بھی سسٹم ہے، اس کی نمائندگی جو ہے اس کے لیڈرز اور قائدین کے ذریعے سے اس کی پہچان ہوتی ہے۔ یعنی عیسائیت کا اگر ہم نے پتہ لگانا ہے کہ کیسا مذہب ہے، کیسا دین ہے، کیسا اس نظام ہے، تو ہم عیسائیت کے علماء کو دیکھیں گے۔ یہودیت کو دیکھنا ہے تو یہودیت کے علماء کو دیکھیں گے۔ ہندوؤں کو دیکھنا ہے تو سب سے اعلیٰ ترین نمونہ جو ہندوازم کا ہے وہ اس کے علماء اور اس کے قائد جو مذہبی لیڈرز ہیں ان کو ہم دیکھیں گے۔ اسی طرح اسلام کو کوئی اگر دوسرا شخص دیکھتا ہے تو وہ بھی اسلام کیا ہے اور اسلام کی جو آئیڈیالوجی ہے، اسلام کا جو نظریہ ہے زندگی کے بارے میں، نظام کے بارے میں، معاشرت کے بارے میں، معیشت کے بارے میں، ساری چیزوں کے بارے میں وہ کیا ہے، اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے تو وہ اسلام کے علماء کو دیکھے گا۔ تو معذرت کے ساتھ ہمارے جو علماء کا اس وقت کردار ہے، میں ان سے ہمبل ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ذرا سوچیں اور دیکھیں کہ آپ کا ہر عمل کیا اسلام کو فائدہ دے رہا ہے یا نقصان دے رہا ہے۔ آپ کا ہر خطاب اسلام کو فائدہ دے رہا ہے، نقصان دے رہا ہے۔ آپ کی ہر تحریر اسلام کو فائدہ دے رہی ہے، نقصان دے رہی ہے۔ آپ کا ہر قول اسلام کو فائدہ دے رہا ہے، نقصان دے رہا ہے۔ آپ کا ہر عمل اسلام کو فائدہ دے رہا ہے، نقصان دے رہا ہے۔ آپ کا گیٹ اپ جو آپ نے بنا رکھا ہے، کیا وہ اسلام کو آج کے زمانے میں فائدہ دے رہا ہے یا نقصان دے رہا ہے؟ صرف آپ ہی کو سوچنا ہے، یہ نہیں سوچنا کہ میری ذات کو فائدہ ہو رہا ہے یا نقصان ہو رہا ہے۔ آپ کی ذات اسلام کی ذات ہے، اور آپ کی پرسنالٹی سے اسلام کا میسج جاتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ دنیا کے اندر آج سے کوئی 8-10 سال پہلے یا تھوڑا اس سے بھی پیچھے چلے جائیں تو اسلام کے متعلق پوری دنیا میں ایک ہی بیانیہ چل رہا تھا کہ اسلام دہشت گردی کا مذہب ہے۔ اسلام اپنے ماننے والوں کو دہشت گردی سکھاتا ہے، اور جہاں کہیں بھی دہشت گردی کا کوئی واقعہ ہوتا تھا اور پکڑا جاتا تھا دہشت گرد، تو وہ مسلمان نکلتا تھا، خدا جانے اس کے پیچھے کیا تھا۔ اور اسلام کا جو رول ماڈل ہے اس وقت وہ اسامہ بن لادن کو سمجھا جاتا تھا۔ یعنی عالم کفر اسامہ بن لادن کو دیکھ کر اسلام کی آئیڈیالوجی کو سمجھتے تھے، اور یہ سمجھتے تھے کہ جو کچھ اسلام کا سب سے بڑا ہیرو اور اسلام کا سب سے بڑا نمائندہ اس وقت صرف اسامہ بن لادن ہے۔ تو چونکہ اور اس کو انہوں نے عالم کفر نے، اقوام متحدہ نے، بہت بڑی بڑی جو ایجنسیز تھیں، انہوں نے اس کو دہشت گرد ڈکلیئر کیا، اور ڈکلیئر کرنے کے بعد اسلام پر اس کے کریکٹر کی وجہ سے یہ داغ لگا دیا کہ اسلام
दहशत गर्दी का मज़हब है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने करम, यानी मैं कहना ये चाहता हूँ कि इस्लाम को उलमा के किरदार के ज़रिए से लोग देखते हैं, दुनिया देखती है। दुनिया में इस्लाम का चेहरा वही देखा जाएगा जो उलमा दिखाएंगे। उसामा बिन लादन के बाद एक शख्स को अल्लाह पाक ने तौफीक दी, वो उठा, उसने इस्लाम के ऊपर होने वाले अटैक्स का जायज़ा लिया, पूरी दुनिया को स्टडी किया, पूरी दुनिया के नज़रियात को स्टडी किया और नज़रियात को स्टडी करके उनके जहनों के अंदर जो इस्लाम के बारे में उसामा बिन लादन की वजह से जो शकूक व शुबहात और इश्काल पैदा हो चुके थे, उनको धोने का उसने बेड़ा उठाया और ये साबित किया कि इस्लाम दहशत गर्दी का मज़हब नहीं है। इस्लाम दहशत गर्दी नहीं सिखाता, इस्लाम प्यार सिखाता है, मोहब्बत सिखाता है और पूरी दुनिया को, खा वो गैर मुसलमान हैं या गैर मुस्लिम हैं, वो एक प्लेटफार्म पे लाने का दाई है। इस्लाम इंसानियत की रहनुमाई का दाई है और इस्लाम इंसानियत को मुत्तहिद करने वाला और इस्लाम इंसानियत की वेलफेयर चाहने वाला मज़हब है, दीन है। और जब उस शख्स ने पूरी दुनिया के अंदर अपने इस्लामिक मराकज़ के ज़रिए से और इस पीस कॉन्फ्रेंसेस के ज़रिए से इस्लाम का असल रूप लोगों के सामने रखा, तो अल्लाह का शुक्र है कि वो जो बयानिया, वो जो टाइटल इस्लाम का रखा जा चुका था दहशत गर्दी के मज़हब के हवाले से, वो ख़त्म हुआ और लोग, दुनिया ये समझ गई। अब दुनिया ये कह रही है कि नहीं, एक इस्लाम का जो इस्लाम की आइडियालॉजी थी वो थी जो उसामा बिन लादन ने पेश की थी, और दूसरी आइडियालॉजी वो है जो डॉक्टर ताहरुल कादरी साहब पेश कर रहे हैं, और असल इस्लाम का चेहरा वही है जो डॉक्टर ताहरुल कादरी साहब पेश कर रहे हैं। तो बात करने का मतलब ये है कि इस्लाम के जो लीडर्स हैं, इस्लाम को जो पेश करने वाले लोग हैं, जिस तरह का किरदार, जिस तरह का बयानिया, जिस तरह का गेटअप वो अपनाएंगे या वो देंगे, उसी तरह इस्लाम का इमेज पूरी दुनिया के अंदर डेवलप होगा। जिस तरह आप लोग, बाज़ उलमा, नाम निहाद उलमा, मैं ये लफ्ज़ भी नहीं कहना चाहता, नाम निहाद उलमा भी नहीं कहना चाहता, लेकिन वो उलमा हैं, स्टेजेस पे बैठते हैं, तकरीरें करते हैं, जिस तरह वो अपने ही अकाबरीन को, शर्म नहीं आती यार हमें? और हम क्यों नहीं सोचते कि कोई इमाम अबू हनीफा रदी अल्लाह ताला अन्हु, कोई इमाम अहमद बिन हम्बल पर, कोई इमाम बुखारी पर, कोई आइमा अहले बैत पर, और कोई आइमा फ़िक़्ह पर, कोई किसी पर, कोई किसी पर बोल रहा है। और वो ज़माना आ गया है कि वो लोग, वो हस्तियाँ, वो ज़ात, वो अज़वात जिनके ज़रिए से इस्लाम हम तक पहुँचा है, जिनकी वजह से आज हम मुसलमान हैं, क्या ज़माना आ गया है कि ये लोग क्या उनसे ज़्यादा साहिब इल्म बन गए हैं? उन पर ये एतराज़ात और उनकी शख्सियात पर और उनके किरदार पर और उनके करैक्टर पर ये आज ज़बानें खोल रहे हैं, और ये इतना सोचते नहीं हैं कि हम जो बात करने जा रहे हैं, जो अल्फाज बोलने जा रहे हैं, उसकी ज़द कहाँ जाके पड़ेगी। वो हस्तियाँ मुतनाज़े होंगी जिनके ज़रिए से इस्लाम पहुँचा है, हम आगे पहुँचा है। अगर वो मुतनाज़े हो गई तो इस्लाम कैसे गैर मुतनाज़े रहेगा? इस्लाम भी मुतनाज़े हो जाएगा। और इस्लाम को देखने वाले इस्लाम को तनाज़े की शक्ल में देखेंगे, अच्छे मज़हब और अच्छे दीन की सूरत में नहीं देखेंगे। तो मेहरबानी करें, उम्मत मुसलमा पहले ही बेशुमार मसाइल का सामना कर रही है। कहीं उम्मत मुसलमा को दहशत गर्दी का सामना है, कहीं कम इल्मी और जहालत का सामना है, कहीं इस्लामी ममालिक की मईशत का बेड़ा गर्क हुआ है, कहीं उम्मत मुसलमा के पास कोई लीडरशिप और क़यादत नहीं है। बेशुमार मसाइल हैं। साइंस में हम पीछे हैं, इल्म में हम पीछे हैं, टेक्नोलॉजी में हम पीछे हैं। कौन सा ऐसा फील्ड है, कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके अंदर हम आगे हैं?
ساری دنیا ہم سے آگے نکل چکی اور ہم آج تک انہی مسائل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اور پھر دوسری خاص بات یہ ہے کہ اگر آپ کسی ایک ہستی کے بارے میں کوئی لفظ کہتے ہیں تو آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہزاروں لوگ آپ کے مخالف نظریہ رکھنے والے ہیں۔ اگر آپ کسی ہستی کے بارے میں غلط سوچتے ہیں تو ان سے محبت کرنے والے کروڑوں لوگ ہیں۔ اگر آپ کسی کے بارے میں غلط کہتے ہیں تو پھر وہ جو محبت کرنے والے، ان سے محبت کرنے والے ان ہستیوں سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، ان کے دلوں کے اندر آپ کے لیے نفرت پیدا ہوگی، اور جب آپ کے لیے نفرت پیدا ہوگی تو آپ پر اس دنیا کا اعتماد ختم ہوگا۔ میں تھوڑی سی چھوٹی سی مثال معذرت کے ساتھ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مولانا الیاس قادری صاحب اہل سنت کے سر کے تاج ہیں، بڑی انہوں نے محنت کی ہے، بے شمار نوجوانوں کو انہوں نے دین سکھایا، سنت سکھائی، راہ راست پہ لائے، ان کو صحیح مسلمان بنانے پر محنت کی، کوشش کی۔ اللہ پاک اس کا اجر دے گا اور انشاءاللہ دے گا۔ ان کی بہت زیادہ عزت تھی اور ہر شخص، کم از کم اہل سنت کا ہر شخص ان کے سامنے نظریں جھکاتا تھا کہ یہ شخص، اس شخص نے بڑا کام کیا۔ ایک چھوٹا سا معاملہ جس کی انہیں کوئی ضرورت نہیں تھی،